میاں یعصوب الحسن اور ان کے بہن بھائیوں اور ان کے پورے خاندان نے پاکستان کی خاطر جی جان لگا دیا، جیلیں کاٹیں، مارے کھائیں، قید تنہائی بھگتی، پھر بھی آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آزادی ہے کیا، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کب تک غلام رہیں گے۔ جب لوگوں نے وہ چائے پی، لوگ بے ہوش ہو گئے، انہوں نے میاں یعصوب الحسن کے خیمے میں گھس کے میاں یعصوب الحسن کو پکڑ لیا اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ نعرہ نہ لگا سکے۔ جب قائد اعظم کو میاں یعصوب الحسن کا سارا قصہ بتایا گیا، ان کے خاندان کی قربانیاں بتائی گئی، قائد اعظم خود تشریف لائے۔ قائد اعظم نہ آتے تو میاں یعصوب الحسن مدتوں جیل میں پڑا سرتا رہتا اور اس وقت تک رہا نہ ہوتا جب تک کہ پاکستان کی اپنی حکومت نہ آ جاتی۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے، یہ بیٹھے ہوئے نہیں حاصل ہوئی، یہ اپنے خون، اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنا مال، اپنا دولت سب کچھ لٹا کے آزادی حاصل ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے چونکہ ان کے پردادا کا مقدمہ لڑا تھا، انہی سے انسپائر ہو کر انہوں نے بھی وکالت کی ڈگری لی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اصحاب ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ تحریک پاکستان یہ جو ملک ہے جس میں اب ہم آزادی کے ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسے شخص سے جس کے پردادا نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جب سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کیا کرتے تھے تو پھر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے اس کا جذبہ مزید جاگ جاتا تھا۔ پھر انہی کے پردادا کا جب ان کو انگریزوں نے قید کیا تو مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے خود لڑا اور ان کو آزادی دلوائی۔ تو میرے ساتھ ہیں جی عمار بھائی، ان سے ہم پوری بات جانیں گے کہ ان کے جو پردادا ہیں وہ کیا کام کیا کرتے تھے، انہوں نے کون کون سی قربانیاں دی، پھر قائد اعظم نے ان کا مقدمہ کیوں لڑا۔ تو سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر پہلے تو آپ کا، آپ کے چینل کا اور آپ جیسے لوگوں کا بہت شکریہ جو ایسی باتیں پروموٹ کرتے ہیں، جو ایسے واقعے پروموٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے جڑے ہیں، پاکستان کی بنیادوں سے جڑے ہیں۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو سر اپنے پردادا کا نام بتائیں، کیونکہ انہوں نے جیسے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، پھر ان کا ظاہری بات ہے ہمارے اوپر، ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر احسان ہے۔ میرے پردادا ابو کا نام میاں یعصوب الحسن۔ میاں یعصوب الحسن کا ذکر اور تذکرہ پاکستان کی آزادی پہ لکھی گئی کئی مایہ ناز کتابیں، پسِ دیوار زندان، بوئے گل نالہ و دل اور ان جیسی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سر فہرست آتا ہے۔ میاں یعصوب الحسن اور ان کے بہن بھائیوں اور ان کے پورے خاندان نے پاکستان کی خاطر جی جان لگا دیا، جیلیں کاٹیں، مارے کھائیں، قید تنہائی بھگتی، پھر بھی آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ اتنا ظلم ان کے اوپر کیوں کیا گیا؟ انگریزوں نے ان کو قید کیا تو کیا کیوں؟ کیا مطلب ایسا وہ کیا کرتے تھے کہ انگریزوں کو آپ کے پردادا کو قید کرنا پڑا؟ میاں یعصوب الحسن تحریک پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک تھے۔ میاں یعصوب الحسن کو بلایا گیا بادشاہی مسجد۔ میاں یعصوب الحسن جب تقریریں کرتے تھے تو دور دور سے لوگ ان کو سننے آتے تھے۔ ان کا لب و لہجہ اتنا گونجدار تھا کہ کوئی بھی بندہ ان کو سنے بغیر اور ان کی باتوں پہ عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ آغا شورش کاشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میاں یعصوب الحسن جب تقریر کرتے تھے تو لاکھوں کا مجمع انہیں دیکھنے اور ان کو سننے آتا تھا۔ میاں یعصوب الحسن کی تقریروں سے انگریز شدید ڈرتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ اس لیے میاں یعصوب الحسن کے خلاف CID تشکیل دی گئی اور میاں یعصوب الحسن کو پکڑنے کا پروگرام بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کے ابھرتے ہوئے اس نوجوان کو بٹھایا جائے اور تحریک آزادی میں کی جو جد و جہد ہے اس میں کمی لائی جائے۔ میاں یعصوب الحسن اور ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی، یہ سب تحریک پاکستان میں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ میاں یعصوب الحسن کو پکڑنے کے لیے اسپیشل CID تشکیل دی گئی۔ میاں یعصوب الحسن جب تقریر کرتے تھے تو جس طرح لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اور لوگ
لوگوں کو بتاتے تھے کہ آزادی ہے کیا، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کب تک غلام رہیں گے، ہم کب تک غلامی کی زندگی کو اپنائی رکھیں گے، ہمیں یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی. ہمیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں آزادی چاہیے تاکہ ہم اپنی عبادات، اپنی مذہبی عبادات اور اپنی ہر مذہبی تعلیم کو فریلی پریکٹس کر سکیں بنا کسی دباؤ کے. میاں یعصوب الحسن نے لوگوں کو اس بات کے لیے آگاہ کیا، اور یہی وجہ تھی جو انگریز ان سے ڈرتے تھے کہ یہ جو لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، لوگوں میں شعور پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آزادی کیا ہے، اور جس طریقے سے بتا رہا ہے لوگ اس کو مان رہے ہیں، لوگ اسے سن رہے ہیں، اور دن بدن لوگ بھرتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر دے، اس لیے انہیں پکڑنے کے لیے اسپیشل CID تشکیل دی گئی. آپ نے مجھے سر ان کی گرفتاری کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آف دی ریکارڈ سنایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیسے انگریزوں نے پلاننگ کے ساتھ ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے 200-300 کے قریب ان کو بھی پکڑا. میاں یعصوب الحسن کو پکڑنے کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ CID تشکیل دے دی گئی. اب میاں یعصوب الحسن کیونکہ سیاست کی ABC سے واقف تھے اور انہوں نے اس ٹائم پہ MA کر رکھا تھا. میاں یعصوب الحسن نے لوگوں کو کہا کہ آج سے بادشاہ مسجد 300 سے 400 بندہ اینی ٹائم بادشاہ مسجد موجود رہے گا، جو رات کو بھی ادھر موجود رہے گا اور شام کو بھی، اور ہر وقت ادھر شفٹوں میں لوگ موجود رہیں گے. لیکن کیونکہ انگریز حکومت تھی، ان کا رویہ جو تھا وہ غلط تھا. انہوں نے کیا نام لیتے ہیں، میاں یعصوب الحسن کو پکڑنے کے لیے بھیس بدل کے اندر بندے بھیج دیے، اور جو رات کو چائے پکتی تھی 300 سے 400 بندے کی، اس میں نشہ آور چیزیں ملا دی. جب لوگوں نے وہ چائے پی، لوگ بے ہوش ہو گئے. انہوں نے میاں یعصوب الحسن کے خیمے میں گھس کے میاں یعصوب الحسن کو پکڑ لیا اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ نعرہ نہ لگا سکے. میاں یعصوب الحسن نے نعرہ لگانا چاہا، لیکن ان کے انسپیکٹر نے میاں یعصوب الحسن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ میاں یعصوب الحسن کو لے گئے، ان کو C کلاس میں رکھا گیا اور قید تنہائی، جسے سولٹری کنفائنمنٹ کہہ دیتے ہیں، اکیلے یعنی کہ قید تنہائی میں رکھا گیا. میاں یعصوب الحسن پہ کئی مقدمات قائم کی گئے، اور میاں یعصوب الحسن پہ 302 جتنی بھی دفعہ ادھر اس ٹائم موجود تھی سب میاں یعصوب الحسن پہ لگا دی گئی. میاں یعصوب الحسن کو برف پہ لٹا کے یہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ طریقے پاکستان کے جو راز ہیں وہ ہمیں بتاؤ. میاں یعصوب الحسن کہتے تھے جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری سانس ہے، میں پاکستان کے کوئی راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے. میاں یعصوب الحسن وہاں پہ بھی برف پہ لیٹ کے کورے کھا کے بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے تھے، اور یہ بات انگریز حکومت کو بہت دکھی. کیونکہ جب یہ بات آگے قائد اعظم محمد علی جناح تک گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ٹائم پہ جتنے بھی تحریک کے لوگوں کو پکڑا تھا سب کو رہا کروا دیا، گورنر جنرل سے اسپیشل سفارش کروا کے صوبائی گورنر تک. لیکن میاں یعصوب الحسن کو نہ چھوڑا گیا. جب قائد اعظم کو میاں یعصوب الحسن کا سارا قصہ بتایا گیا، ان کے خاندان کی قربانیاں بتائی گئی، قائد اعظم خود تشریف لائے، میاں یعصوب الحسن کے مقدمے کی نقلیں منگائی. بہت ایفرٹ کرنے کے بعد میاں یعصوب الحسن کو رہا کرایا. اور آغا شورش کاشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پس دیوار زندان اور بوئے گل نالا و دل، اور جتنی بھی آزادی پاکستان پہ لکھی گئی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم نہ آتے تو میاں یعصوب الحسن مدتوں جیل میں پڑا سرتا رہتا اور اس وقت تک رہا نہ ہوتا جب تک کہ پاکستان کی اپنی حکومت نہ آ جاتی یا پاکستان بن نہ جاتا. جو لکھاری ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میاں یعصوب الحسن صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے تو پھر لوگ پلکیں چپکانا بھول جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کو ڈر تھا، انگریزوں کو خوف تھا کہ یہ بندہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تحریک کو کامیاب کروائے گا اور دنوں میں کامیاب کروائے گا. اسی ڈر اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا گیا، مختلف قسم کی دفعات لگائی گئیں. پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا مقدمہ لڑا، ان کو قید سے ان کا جو جان ہے وہ چھڑوائی. تو یہ ساری باتیں جو کتابیں ہیں، مشہور جو رائٹر ہیں انہوں نے اپنی ساری کتابوں کے اندر میاں یعصوب الحسن صاحب کا تذکرہ کیا ہوا ہے. جی، جیسے کہ یہ کتاب بوئے گل نالا و دل، پس دیوار زندان اور اس طرح کی جتنی بھی کتابیں، ان میں میاں یعصوب الحسن کا ذکر اور تذکرہ سر فہرست آتا ہے.
میاں یعصوب الحسن اور ہمیں چاہیے اس طرح کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کام کر گئے ہیں، یہ اپنا حق ادا کر گئے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے اور ان کو زندہ رکھنا ہے اور ان کے بارے میں مزید لوگوں کو بتانا ہے اور ان کے بارے میں پڑھنا ہے اور سننا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ آزادی کیسے حاصل ہوئی۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے، یہ بیٹھے ہوئے نہیں حاصل ہوئی، یہ اپنے خون، اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنا مال، اپنا دولت سب کچھ لٹا کے آزادی حاصل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس طرح آج کل لوگ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ واقعی پاکستان کے حق میں بہتر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کا پہلے سوچیں، پہلے پاکستان کی بات آئے بعد میں کسی کی بات آئے۔ عمار بھائی، آپ تو ہمارے ہیرو کے پڑ پوتے ہیں۔ اب ہر ہیرو کی زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے جو کہ انہوں نے تو بنایا ہوا تھا۔ اب آپ نے ان کی جو پوری شخصیت تھی، جو کچھ انہوں نے قربانیاں دی، ان میں سے کون سی چیز اپنے اندر لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے ایک فیملی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، شروع سے پردادا سے، پھر میرے ماموں، پھر میرے کزنز، ہم ایک سیاست میں شروع سے ایک سیاسی خاندان ہے، لیکن ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے ذہن میں میاں یعصوب الحسن، میرے پردادا، وہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اس خاندان میں سے اس پردادے کا پوتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ میرے خاندان کے لیے یا پاکستان کے لیے غلط ہو۔ میرے ذہن میں وہ بات ہے اور یہ تاز حیات میری زندگی میرے ذہن میں یہ بات، اسی وجہ سے میں نے وکالت کی ڈگری لی، وکیل بنا، اور میرا ایک میں کوٹیشن ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ کہیں بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو نا تو وہ جہاں جہاں انصاف کے دروازے ان سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، تو ظلم کہیں بھی برداشت نہیں ہے۔ تو میرا سوچ یہی ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو، جتنا میں کر سکتا ہوں میں ضرور اس کے خلاف آواز اٹھاؤں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی رہے گی میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اللہ آپ کو اس نیک کام میں استقامت دے۔ ہمارا یہ وہ ملک ہے جس میں ایسے ہیرو جنہوں نے اتنی ساری قربانیاں دے کر اس کی بنیادیں رکھیں، تو پھر انشاءاللہ وہ وطن، وہ ملک تا قیامت سلامت رہے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔